عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاہور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الاربعون ہے، 40واں سبق ہے. اس سے پہلے 38 نمبر سبق میں نے باب ضرب یضرب کے چند مصادر اور ان کا ساتھ ترجمہ اور معنی لکھا تھا، اور پھر 39ویں سبق میں نے انہی مصادر سے ماضی کا اجرا کرنے کا کہا. تو آج کے سبق میں مضارع کا اجرا ہوگا. مضارع کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ کرنا ہوگا، یعنی حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ کرنا پڑے گا. تو آئیے، سب سے پہلے مذکر غائب کے 3 صیغے ہیں. کذب یکذب میں 38 نمبر سبق میں ذکر کر چکا ہوں کہ کذب کا معنی ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا، یکذب کا مطلب ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا. تو آج دیکھیے، یکذب وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا، یکذبانی وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے، یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے. مذکر ہے اور غائب ہے. اور اس کے بعد ہے مذکر ہے اور حاضر ہے. تکذبو آپ جھوٹ بولتے ہو یا بولو گے، تکذبانی آپ دونوں جھوٹ بولتے ہو یا بولو گے، تکذبون آپ سب جھوٹ بولتے ہو یا بولو گے. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ مثلا کسی کے بارے میں آپ نے کہنا ہو کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو یہ کہیں انت تکذبو. انت بھی پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، اور تکذبو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہو. تکذبانی آپ دونوں جھوٹ بولتے ہو، اور تکذبون آپ سب جھوٹ بولتے ہو. اور اگر کسی عورت کے بارے میں کہنا ہو تو مؤنث غائب، اس کے بھی 3 صیغے ہیں. تکذبو وہ عورت جھوٹ بولتی ہے، وہ ترجمہ کریں گے کیونکہ غائب ہے، اور چونکہ یہ مضارع ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں کے حساب سے کریں گے. تکذبو وہ عورت جھوٹ بولتی ہے یا بولے گی، تکذبانی وہ دونوں عورتیں جھوٹ بولتی ہیں یا بولیں گی، یکذبنا وہ سب عورتیں جھوٹ بولتی ہیں یا بولیں گی. اس کے بعد ہے مؤنث حاضر. مؤنث اور سامنے آپ جھوٹ بولتی ہو اس کے لیے عربی آئے گی تکذبین، تکذبین. اور آپ دونوں جھوٹ بولتی ہو تو اس کے لیے آئے گا تکذبانی. اور آپ سب جھوٹ بولتی ہو اس کے لیے آئے گا تکذبنا، تکذبنا. اور آخر میں متکلم مذکر اور مؤنث. میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ متکلم میں مذکر اور مؤنث میں فرق نہیں ہوتا، وہ 2 ہی صیغے ہوتے ہیں، واحد متکلم جمع متکلم. اکذبو میں جھوٹ بولتا ہوں، اور نکذبو ہم سب جھوٹ بولتے ہیں. اس کو آپ نے اس طرح سے یاد کرنا ہے، یکذبو یکذبانی یکذبون، تکذبو تکذبانی تکذبون، تکذبو تکذبانی یکذبنا، تکذبین تکذبانی تکذبنا، اکذبو نکذبو. یہ اچھی طرح سے گردان یاد کر لیں. اس گردان کا طریقہ کار وہی ہے جو باب نصرہ کا میں نے تقریباً 37 نمبر سبق میں ذکر کیا تھا کہ ایک ہی طریقہ ہے، البتہ تھوڑا سا زبر و زیروں میں فرق ہوگا. وہاں پر میں نے ذکر کیا تھا یخرجو ہوتا ہے، وہ چونکہ باب نصرہ ینصرو ہے، اور یہاں یکذبو ہے. باقی صیغے وہی ہیں، ایک ہی سٹرکچر ہے 14 صیغوں کا، ماضی کا بھی اور مضارع کا بھی، بس صرف زبر زیر کا فرق ہوتا ہے، باقی صیغے تقریباً وہی ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے عربی کی طرف آپ کا میلان ہو سکتا ہے. اور آج کے سبق میں اسی کے ساتھ ہی جو میں نے سبق نمبر 38 میں مصادر ذکر کیے تھے ان میں سے یہ تھا نزل ینزل کا معنی ہوتا ہے اترنا. یہ دیکھیں، اب یہاں سے آپ ینزلو کو پکڑیں اور اس پر لے کر آئیے. ینزلو ینزلانی ینزلون، تنزلو تنزلانی تنزلون. اب دیکھیں ینزلو، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ. اب یہ ینزلو بالکل یکذب کے وزن پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں آسمان دنیا پر تشریف فرماتے ہیں، لیکن کما یلیق بشأنہ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کے لائق ہے اسی حساب سے آتے ہیں. تو ینزلو وہ اترتا ہے یا اترے گا، ینزلانی وہ اترتے ہیں یا اتریں گے، بالکل ترجمہ وہی ہوگا. یغفر کا معنی معاف کرنا، وہ معاف کرتا ہے یا کرے گا، تو اس پر لے جائیے. یغفر یغفرانی یغفرون، تغفر تغفرانی تغفرون. یجلسو جس سے میں نے کل ماضی ذکر کی تھی، اور اسی طرح یہلک یصبر. آپ کوشش کریں کہ ان مصادر کو لے کر
ان مصادر کو لے کر بالکل اسی سٹرکچر کے اوپر ان کی عربی سے اردو اور اردو سے عربی آپ کو آنی چاہیے۔ اگر یہ دونوں طریقے آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں، کیا مطلب کہ یکذب وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا، اگر یکذب آپ کے سامنے لکھا ہوا آتا ہے تو آپ کو اس کا ترجمہ آ گیا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا، تو یہ ایک طریقہ کار ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا طریقہ کار کیا ہے، کوئی بندہ اردو میں لکھتا ہے آپ کے سامنے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا، اس کی عربی کیا ہوگی، تو آپ یکذب بول دیں، تو یہ آپ کی تدریب اور مشق مکمل ہو چکی ہے۔ اگر اس سے کم درجہ ہے، اگر آپ اس کو سوچنا پڑتا ہے، تو پھر سمجھیے کہ ابھی تک اس میں کچھ کمی ہے، مزید مشق میں اضافہ کریں۔ تو آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اور کوشش کیجیے کہ اس کی جتنی زیادہ تدریب ہو سکے، مشق ہو سکے، وہ مکمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو مصادر ہم ذکر کر چکے ہیں، ان سے آرڈر کرنا، مثال کے طور پر ینزلو کا معنی ہے وہ اترتا ہے یا اترے گا۔ اگر آپ نے کسی کو کہنا اتر جاؤ تو کیسے کہیں گے، جسے امر کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور اسی طرح نہیں کہا جاتا، وہ اس سے اگلے والے سبق میں آئے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ اس کی مشق اگلے سبقوں تک پہنچنے سے پہلے بہت اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔